والعاقبة للمتقين. السلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، وقال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من غير الفريضة وليقل، كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار وما ندم من استشار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارته الله ومن شقوة ابن آدم تركه استخارة الله، كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول النبی الأمی الکریم. کچھ دنوں پہلے ایک درسگاہ میں بچوں کو دعائے استخارہ یاد کروائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر دل میں یہ بات پیدا کی کہ استخارے کی دعا کی اہمیت، اس کا طریقہ کار اور اس کی عظمت اصلاحی مجلس میں بھی بیان کر دی جائے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب دعا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور جتنے لوگ اس دعا کو یاد کریں گے، اس کو اپنے عمل میں لائیں گے، انشاءاللہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی میں جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہو، کوئی بھی اہم کام آپ نے کرنا ہے، تو اس موقع پر 3 کام مسنون ہیں. نمبر 1 استخارہ، نمبر 2 استشارہ، نمبر 3 دعا. کاروبار کرنا ہے، یہ رشتے کا معاملہ ہے، سفر کرنا ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی ذاتی معاملہ ہے، گھریلو معاملہ ہے، یا اجتماعی طور پر کوئی بڑا عمل ہے، اس موقع پر یہ 3 کام کرنے چاہیے. سب سے پہلے استخارہ ہے، دوسرے نمبر پر مشورہ، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام. آج کی مجلس میں استخارہ سے متعلق کچھ اہم باتیں کرنے. سب سے پہلی بات استخارہ کی اہمیت اور فضائل سے متعلق ہے کہ دین کے اندر استخارہ کی کیا اہمیت ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اور استخارہ کا مطلب کیا ہے، استخارہ کا مسنون طریقہ کیا ہے، اور اس دور کے اندر استخارے کے اندر کیا کیا بدعات شامل ہو گئی ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ پھر استخارے کی مسنون دعا اور اس کا عام فہم آسان ترجمہ بتلاؤں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استخارہ کا مطلب کیا ہے. آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر اور بھلائی مانگنا، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا، بھلائی مانگنا، اللہ سے خیرات مانگنا، اللہ تعالیٰ کے در سے بھیک مانگنا، یہ ہے استخارہ کا مطلب. اور جو اللہ کے در کا بھکاری بن گیا تو سمجھ جائیں کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان بن گیا. جس کو اللہ کی بارگاہ میں مانگنا آ گیا
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھولی پھیلانی آ گئی تو سمجھ لیں کہ اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اس کو مل گئی۔ استخارے کا عام فہم مطلب یہی ہے، اللہ سے بھلائی مانگنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کے مشرکین انتہائی ظلمت اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، شرک کی نحوست میں ڈوبے ہوئے تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ کعبہ شریف کے بالکل پاس بیٹھے تھے، ان کو کعبہ کا مجاور کہا جاتا تھا، بیت اللہ کے پڑوسی اور ہمسائے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے در سے دور ہو چکے تھے۔ ہاں، روئے زمین پر سب سے مقدس گھر اللہ کا اور سب سے محبوب گھر اللہ تعالیٰ کا، اس کے پاس بیٹھ کر بھی محروم تھے۔ کتنی بڑی، اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، توحید کے مرکز میں بیٹھے ہیں لیکن اللہ معاف کرے شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو نصیب نہیں تھا، اللہ کے در سے دور جا چکے تھے، اور ان کی دوری کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے تھے۔ حدیث میں ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سفر پہ نکلتے تھے تو فال نکالتے تھے۔ فال کیسے نکالتے تھے؟ گھر سے نکلے ہیں پوری تیاری کر کے، سفر پہ نکلے ہیں، پوری تیاری کی ہے، پروگرام بنایا ہے، اب جیسے ہی گھر سے نکلے ہیں تو ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ دائیں سے بائیں طرف اڑتا ہوا جا رہا ہے، تو اس سے فال پکڑتے تھے کہ ہمارا سفر اچھا ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھا کہ وہ بائیں سے دائیں کی طرف ادھر کو جا رہا ہے، ہاں جی، اب میں جس طرح بیٹھا ہوں تو میں دائیں طرف، تو یہ ہے مثلا میں یہاں سے ایسے نکلا ہوں تو ابھی یہاں سے اس طرف کو اگر کوئی پرندہ جا رہا ہے دائیں سے بائیں طرف تو سمجھتے تھے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، یہ سفر ہمارے حق میں اچھا ہوگا۔ اور اگر یہاں سے دیکھتے کہ بائیں سے کوئی پرندہ دائیں طرف کو اڑ کے جا رہا ہے تو سمجھتے کہ اس میں ہمارے لیے برائی ہے، ہمارے لیے بہتری نہیں ہے، سفر چھوڑ جاتے، واپس بنا بنایا پروگرام ختم کر دیتے۔ سفر کر رہے ہیں، راستے کے اندر کسی کوے کو دیکھا، الو کے پرندے کو دیکھا، کسی بلی کی آواز سن لی تو سفر ملتوی کر دے۔ اتنی بڑی جہالت کا شکار تھا۔ اور احادیث میں ان کے بارے میں یہ موجود ہے اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، سورۃ المائدہ میں ہے کہ تیروں کے ذریعے سے فال پکڑتے تھے۔ کیسے فال پکڑتے تھے؟ بیت اللہ کے پاس کوئی بیت اللہ کا مجاور بیٹھا ہوتا تھا، کوئی مشرک، اور اس کے پاس تھیلا ہوتا تھا، اس تھیلے میں اس نے تیر رکھے ہوئے تھے کافی سارے۔ اب بعض تیروں پہ لکھا ہوا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ بعض تیروں پہ لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے۔ اور بعض تیر خالی ہوتے تھے۔ اب اس مجاور کے پاس جاتے اور کہتے تھے کہ مجھے تیر نکالنا ہے، تھیلا وہ اس کے حوالے کر دیتا اور وہ ہاتھ ڈال کے کوئی تیر اٹھاتا تو لامحالہ ظاہر کوئی تیر تو ہاتھ میں آنا ہے۔ اب وہ تیر جب ہاتھ میں پکڑا تو اس پہ دیکھا اگر امرنی ربی والا تیر نکلا ہے تو سمجھتے خوش ہو جاتے تھے کہ بس یہ ہمارا پروگرام ٹھیک ہے، رشتہ کرنا ہے، سفر کرنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے تو امرنی ربی، بس جب اللہ نے کہہ دیا، میرے رب نے مجھے حکم دے دیا یہ کام کرنا ہے، بس ٹھیک ہے۔ اگر ایسا تیر ہاتھ میں آ جاتا جس پہ لکھا ہوتا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع فرمایا ہے، تو رک جاتے بھائی اس میں نقصان ہے۔ اور اگر وہ تیر خالی آتا آدمی تو پھر اس کو کہتے تھے کہ دوبارہ کرو، یہ پھر دوبارہ تیر نکالتے تھے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بری فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ، بدترین گناہ قرار دیا اس کو۔
اور اس کے اندر دو بنیادی خرابیاں ہیں۔ پہلی خرابی یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک بے بنیاد عمل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں آخر ظاہر یہ تو ایک اتفاق ہے نا، جب آپ تھیلے میں ہاتھ ڈالیں گے تو کوئی چیز تو ہاتھ میں آئے گا۔ پھر اس میں لکھا امرنی ربی نہانی ربی۔ دوسری خرابی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے، جھوٹ باندھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا، اللہ نے مجھے، حالانکہ اللہ نے کہاں حکم فرمایا، کہاں اللہ نے منع فرمایا۔ یہ تو اپنے طرف سے ایک من گھڑت طریقے تھے ان کے۔ نجومیوں کے پاس جاتے، کاہنوں کے پاس جاتے، ان کو اپنے ہاتھ کی لکیریں دکھاتے، ہاں جی، اور کبھی ستاروں کو دیکھ کے اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ یہ مختلف طریقے تھے ان کے، اور وہی طریقے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی 15ویں صدی ہاں جی نصف کو ہونے کو آ گئی، اب بھی وہی طریقے چل رہے ہیں۔ اب بھی کتنے لوگ ہیں اللہ معاف کرے ہاں جو غلط کار مشرک عاملوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، اپنی قسمت کے فیصلے ان سے جا کے کرواتے ہیں۔ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر مخلوق۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بسا اوقات اخلاق کی گراوٹ کا یہ عالم ہوتا ہے کہ غیر مسلموں تک کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب تو اللہ معاف کرے ایک انتہائی بری فطرت بعض دیندار لوگوں کے اندر بھی آ گئی ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا تو بس چلے جائیں کسی عامل کے پاس اور جا کے تعویذ لے لیں۔ اس سے بھی بدترین کام، بری حرکت یہ کہ جادو کرواتے ہیں۔ ہاں جی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں اللہ معاف کرے، آئے دن کوئی دن خالی نہیں ہے، ہر دن ایسی داستانیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ یہ ہماری قریبی رشتہ داری ہے، چچا ماموں پھوپھیاں بہنیں بھائی ہے، ہاں جی قریبی رشتہ دار ایک دوسرے پہ جادو کروا رہے ہیں، اللہ معاف۔ اور کتنی اموات ہو چکی ہیں آپ حیران ہوں، ہاں فوتگیاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں اردو براج میں عزیز ہیں ہمارے، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت بیچاری ہاں بہت زیادہ بیمار تھی، علاقے کے جتنے ڈاکٹر تھے بڑے بڑے شہروں تک ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی کوئی بیماری ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر میں ایک بہت بڑے عامل کے پاس لے گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو آپ بیچاری کو اس وقت لے کے آئے میرے پاس جب یہ آخری اسٹیج پہ پہنچ گئی، اس کے اوپر تو بہت سخت جادو ہوا ہے، اب یہ بچنا اس کا مشکل ہے۔ اور وہ چند دن کے بعد فوت ہو گئی بیچاری، اور بعد میں پتا چلا کہ قریبی رشتہ داروں نے جادو کروایا ہوا ہے۔ بے شمار اللہ معاف کرے حالات ہیں ایسے۔ اب تو یہ لوگوں کا ایک محبوب مشغلہ بن چکا ہے، کوئی کام نہیں ہو رہا، خاموشی بیٹھ کے جادو کروا دیں، ہاں جی غلط قسم کے تعویذ لے لیں۔ یہ اصل شرک کی یادگار ہے جو آج اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود اب تک یہ ہمارے ہاں چلے۔ تو مشرکین کی یہ حالت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ اکرام کو ہدایت نصیب فرمائی، ظاہر ہے صحابہ اکرام بھی پہلے تو جاہلیت کے زمانے میں تھے، جب اللہ نے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کے لیے رحمت کے فیصلے فرمائے ہاں تو وہ لوگ جو پہلے ایک الو سے ڈرتے تھے، ایک کوے سے ڈرتے تھے، بلی کی آواز سے ڈرتے تھے، اللہ نے دین اسلام کی برکت سے ان کو ایسی قوت عطا فرمائی کہ سمندر کے اندر بلا خوف و خطر کود جاتے تھے، ہاں جنگلی شیروں کے اوپر بیٹھ کے سواری کرتے تھے، شیروں کا سوار بنا دیا اللہ نے، شیروں کا شاہ سوار بنا دیا ان کو، ہاں دنیا کی ہر طاقت ان کے سامنے ہے، کیسر و کسرا کا خاک، ہاں ان کی ساری طاقت انہوں نے خاک میں ملا دیا۔ یہ دین اسلام کی برکت ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار تھے، ہاں ایسی بیماری کے اندر مبتلا تھے، اللہ نے ان کے لیے جب ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو اللہ نے چونکہ وہ اللہ سے دور تھے تو اللہ نے ان کو اپنے قرب کا ایک بہترین نسخہ عطا فرمایا، اور وہ ہے استخارہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کا بہترین نسخہ استخارہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ فرشتہ بننا ہو کسی نے، انسان فرشتہ تو بن نہیں سکتا، فرشتہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کنایا اور اشارہ ہے اللہ کے قرب سے، یعنی جو اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے تو اللہ کا قرب پانے کا بہترین ذریعہ استخارہ ہے۔ یہ تیر بہدف نسخہ ہے۔ اگر آپ فرشتوں جیسا بننا چاہتے ہیں تو آپ استخارے کے عمل کو مضبوط سے پکڑ لیں تو آپ فرشتوں کے صف میں شامل ہو جائیں گے، اس لیے کہ فرشتوں کی بھی کوئی مرضی نہیں ہے اپنی، انہوں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے۔ تو جو بندہ استخارہ کرتا ہے وہ بھی تو یہی کرتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکل جاتا ہے۔ ہاں الفاظ ہی یہی ہیں، اللہم انی استخیرک بعلمک،
واستقدرک بقدرتک، ہاں یا اللہ میں آپ کے علم کے واسطے سے آپ سے خیر مانگتا ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں، آپ اپنا معاملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ پہلا لفظ کہتے ہی اپنی مرضی کو یا اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا، اس کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی، تو یہ فرشتوں کی صف میں شامل ہوتا ہے۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے قرب پانے کا بہترین مضبوط اور تیر بہدف نسخہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دعائے استخارہ کا معمول بنا لیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے محقق عالم ہیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے خاص شاگرد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان، خوش قسمت سعادت مند ترین انسان وہ ہے جو اپنے معمول میں دعائے استخارہ کو شامل کر لے۔ پھر انہوں نے زاد المعاد میں اس کی وجہ لکھی، اپنی کتاب ہے ان کی مشہور زاد المعاد، اس میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ دیکھیں انسان کی سعادت مندی کے لیے دو صفات ضروری ہیں، جس بندے میں دو صفات پیدا ہو گئی وہ خوش قسمت ترین انسان ہے۔ ایک ہے توکل اور دوسرا رضا بالقدر۔ ایک ہے توکل، صحیح معنوں میں اس کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جائے۔ یہ صفت جس کو مل گئی وہ خوش قسمت ہے۔ اور فرمایا کہ استخارے کے اندر یہ دونوں نعمتیں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ جب انسان استخارہ کرتا ہے اور اللہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر رہا ہے، اللہ سے خیر طلب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ پر مکمل توکل اور بھروسہ ہے، اس لیے تو اللہ سے خیر مانگ رہا ہے۔ پھر استخارے کے بعد جو کچھ ہونا ہے اس پہ دل و جان سے وہ راضی ہے، ہاں کہ یا اللہ بس میں نے آپ کے حوالے کر دیا، میرے اس معاملے میں جس میں بھی خیر ہے میرے لیے اسی کو مقدر فرمائے، میں اس پہ راضی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رضا بالقدر کی بھی نعمت حاصل ہے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہے۔ یہ دو صفتیں جس کے اندر پیدا ہو گئی وہ اللہ کا مقرب اور محبوب ترین بندہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جو مسلمان استخارہ کرتا ہے وہ اور اس کا کام جلدی سے اس کو ہوتا ہوا نظر نہ آئے تو اس کے دل میں کبھی بدگمانی پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے تو استخارہ کیا تھا اور میرا کام تو ہوا نہیں۔ فرمایا کہ اس کا کام یقیناً ہوگا اور اس کے کام میں یقیناً اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی ہوگی ہے، اگرچہ اس وقت نظر نہیں آ رہی لیکن آگے چل کر یقیناً اللہ اس میں خیر اور بھلائی پیدا فرمائیں گے۔ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی صحیح ترین کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں 3 جگہ پر اس دعا کا ذکر فرمایا، کتاب التہجد میں، کتاب الدعوات میں اور کتاب التفسیر میں، 3 جگہوں پر، کتاب التوحید میں، ان 3 کتابوں کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے دعائے استخارہ کو ذکر فرمایا اور مختلف سیغوں کے ساتھ، وہ میں بتاؤں گا ابھی۔ کتاب التہجد کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے جو بھی میں نے خطبے میں پڑھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاری صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلها کما یعلمنا السورۃ من القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں ہمیں استخارے کی تعلیم دیتے تھے، ہر کام کے اندر ہمیں استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن مجید کی سورت سکھاتے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دعائے استخارہ کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں۔ فرمایا کہ ہر کام کے اندر ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، ہر کام کے اندر، اور ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی سورت ہمیں سکھاتے۔ قرآن مجید کی سورت کی کتنی اہمیت ہے، قرآن مجید کی آیات کی کتنی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تو اس کیسے صحابہ اکرام کو ایک ایک آیت سکھاتے تھے آپ، اور اس کو باقاعدہ لکھواتے تھے، یاد کرواتے تھے۔ تو فرمایا کہ دعائے استخارہ کی اسی طریقے سے آپ ہمیں تعلیم دیتے تھے اور ہر کام کے اندر استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، اور فرماتے تھے اذا کان ہم احدکم بالامر فلیصلی رکعتین من غیر الفریضہ، جب بھی تمہیں کوئی اہم معاملہ درپیش آئے تو 2 رکعت نفل پڑھ لو، فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھو اور پھر یہ دعا کرو، آگے دعا سکھاتے تھے۔ اور دوسری حدیث ترمذی شریف میں اور حدیث کی مشہور کتاب مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار، استخارہ کرنے والا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا اور مشورہ کرنے والا کبھی پچھتاتا نہیں۔ استخارہ کرنے والے کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، یہ پکی بات ہے، جو استخارہ کرے گا اس کو یقیناً فائدہ ہوگا، نقصان کا کوٹا نہیں ہے اس کے لیے۔
اور جو ہر کام کے اندر اپنے بڑوں سے، مخلص احباب سے، بزرگوں سے مشورے کا اہتمام کرتا ہے، اس کو کبھی پچھتاوا اور ندامت نہیں ہوتی۔ یقیناً یہ دو بندے کامیاب ہیں جو دو کام کا اہتمام، استخارہ کرتے ہیں اور ساتھ مشورے کا اہتمام۔ اور تیسری حدیث جو طبرانی شریف میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت ابن آدم استخارتہ اللہ، ابن آدم کی، انسان کی خوش قسمت، خوش بختی اور سعادت یہ ہے کہ وہ ہر کام میں اللہ سے استخارہ کرتا رہے۔ ومن شقوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، اور اس کی بدبختی کی انتہا یہ ہے کہ وہ استخارے کا عمل چھوڑ دے، اللہ سے استخارہ کرنے کی بجائے اپنی مرضی سے کام کرتا رہے۔ ان احادیث سے آپ استخارہ کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں استخارہ کی کتنی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کی سورت کی طرح، قرآن کی آیات کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا سکھاتے تھے صحابہ کو۔ آج ہم سوچیں پورے ملک میں آپ کو کوئی ایسی جگہ نظر آتی ہے؟ پورے ملک میں آپ کو کوئی ایسی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ دین کے بڑے بڑے مراکز کے اندر بھی یہ اہتمام نہیں نظر آئے گا آپ کو، اس لیے کہ ہمارے دل سے اس کی اہمیت ہی نکل چکی۔ اہل علم اور دیندار لوگوں کے ذہنوں میں بھی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ جی کسی آپ بڑے سے بڑے دیندار آدمی سے پوچھ رہے ہیں استخارے کے بارے میں، آپ کو پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، معلومات ہی نہیں، اس لیے کہ آج تک یہ دعا ان کو بتلائی نہیں گئی، اس کی عظمت ہی نہیں بتلائی گئی، اس پر کبھی بیان ہی نہیں ہوتا، ممبروں پہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ اور اس کی نحوست یہ ہے کہ مسنون استخارہ چونکہ بتلایا نہیں گیا، امت کو اس کی تعلیم نہیں دی گئی، اس کا چرچا ہوا نہیں، اس کا تذکرہ ہوا نہیں، اس کی وجہ سے استخارے کے غلط اور من گھڑت طریقے ہمارے یہاں رواج پا گئے، غلط طریقے، اللہ معاف کرے۔ ایک تو اچھی خاصی یعنی ایک بڑی کمزوری ہے دیندار لوگوں میں بھی ہے، بے شمار لوگ مجھے فون کرتے ہیں حضرت فلاں قوم میں آپ معاملے میں آپ سے استخارہ کروانا۔ یہ تو بلا مبالغہ اگر میں کہوں گا شاید اب تک سینکڑوں لوگوں نے مجھے بات کی، تو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، سینکڑوں لوگوں نے مجھے کہا جی فلاں معاملے میں جو بچی کا رشتہ ہے، بچے کا رشتہ ہے، فلاں جگہ جی کاروبار کرنا ہے، پتہ نہیں بہتری ہے یا نہیں، جی معاملات استخارہ آپ سے کروانا ہے۔ اب لوگ ہمارے بارے میں لوگوں کو گمان ہے کہ وہ بیچاروں کو غلط فہمی ہے، وہ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، تو ان کا ذہن بن گیا ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے استخارہ کروائیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کروا لے کہ استخارہ کرنا سنت ہے، استخارہ کروانا سنت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے ذخیرہ احادیث میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے استخارہ کروایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی بزرگ ہو سکتا ہے دنیا میں؟ پوری روئے زمین پر سب سے بڑے امام الاولیاء کون ہیں؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی غلامی میں آ کر اولیاء صحیح معنوں میں اولیاء بنتے ہیں، جن کی غلامی میں اللہ کے ولی بنتے ہیں صحیح معنوں میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر بڑوں سے استخارہ کروانا، بزرگوں سے استخارہ کروانے کا عمل مسنون ہوتا تو صحابہ اکرام یقیناً اللہ کے نبی سے استخارہ کرواتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو استخارہ، اچھا پھر عجیب الفاظ ہے، استخارہ نکلوانا ہے، جہالت کی بات، استخارہ کروانا بھی نہیں کہتے، یعنی حضرت استخارہ نکلوانا ہے، یعنی استخارہ کہیں چھپا ہوا ہے اس کو برآمد کرنا ہے کہیں سے، یہ جہالت کی بات ہے۔ میرے شیخ حضرت عبد المفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے شیطان نے آج مسنون استخارے میں کئی پیوند لگوا دیے، کئی پیوند حضرت فرماتے تھے لگائے ہیں۔ ایک تو کیا پیوند لگا دیا کہ استخارہ بزرگوں سے کروانا، خود نہیں کرنا، یہ پہلا پیوند ہے شیطان کا۔ یاد کریں استخارہ خود کرنا سنت ہے، بزرگوں سے مشورہ کریں، ان سے دعا کروائیں، استخارہ آپ نے خود کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ہزار بزرگوں سے استخارہ کروائیں گے فائدہ نہیں ہوگا، خود استخارہ کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ دوسرا شیطان نے کیا پیوند لگایا کہ سونے سے پہلے استخارہ کرنا ہے، پھر استخارہ کر کے سو جانا ہے، یہ سونا بہت ضروری ہے، اور سونا بھی پھر دائیں کروٹ کے اوپر ہے، اور قبلہ روح ہو کر سونا ہے، دائیں کروٹ پر لیٹنا اور قبلے کی طرف رخ کر کے سونا یہ سنت ہے، یہ تو الگ سونے کی سنت ہے نا، استخارے کی سنت تو نہیں ہے۔ یہ شیطان نے یہ بات ہمارے دلوں میں بٹھا دی، استخارہ کر کے سونا ہے، اور سونا بھی دائیں کروٹ پر ہے، اور پھر قبلہ روح ہو کر سونا ہے۔ اچھا پھر ایک بڑا پیوند کیا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو خواب نظر آئے گا، خواب نظر آئے تو پھر وہ دیکھنا وہ استخارہ کامیاب ہے، اور اس کے اندر بھی خاص قسم کا رنگ، سبز رنگ جو ہے نا، بس یہ آپ کی کامیابی کی علامت ہے۔ سبز رنگ نظر آ گیا نا، سبزہ نظر آ گیا تو بس سمجھیں کہ یہ استخارہ آپ کا کامیاب ہے۔
پھر بات سمجھ میں آئے گی کہ جس کام کے لیے آپ کر رہے ہیں نا، آپ کا رشتہ یہاں پہ بچی کا رشتہ کرنا ہے، بیٹے کا رشتہ کرنا ہے، ہاں جی معاملے کرنے، بھائی اس میں آپ کی لیے بہتری، آپ فوراً آپ کے بند کر کے پھر کر لیں بس۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ ہاں حضرت فرماتے تھے کہ بعض لوگوں نے یہ بھی مشہور کیا ہوا ہے کہ خواب میں کوئی بزرگوں کی زیارت ہوگی، آپ کو خواب میں کوئی بزرگ آئیں گے، ان کی زیارت ہو جائے گی، بس آپ سمجھ جائیں کہ یہ استخارہ کامیاب ہے۔ حضرت رحمہ اللہ تو بڑے جری بزرگ تھے، دمنگ بزرگ تھے، فرمایا کرتے تھے کہ کیا عین ممکن ہے کہ وہی بزرگ شیطان خود بن جائے، شیطان بزرگ کے روپ میں آ کے آپ کو آ کے بتا دے۔ اللہ نے تو شیطان کو قدرت دے رکھی ہے نا، وہ تو کسی کے روپ میں آ سکتا ہے، ہاں جی کسی بزرگ کا حلیہ خود شیطان کہاں کسی بزرگ کا روپ خود اختیار کر لے اور آپ کو کہہ دے کہ یہ اس کے اندر بہتری ہے، ہاں میں ہی خود بزرگ آ گیا ہوں آپ کے پاس، تو شیطان جو پٹی پڑھا دے تو کیا اس میں بہتری ہوگی؟ یہ ساری باتیں من گھڑت ہے۔ مجھے یاد ہے حضرت رحمہ اللہ بہت آپریشن فرماتے تھے ایسی باتوں کا۔ فرمانے لگے کہ مجھے کسی نے آ کے بتایا کہ کسی نے جی کہا ہے کہ استخارے کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ استخارے کی نماز پڑھیں، 2 رکعت استخارے کی نیت سے سورہ فاتحہ شروع کریں، اور اس کے بعد جب اہدنا الصراط المستقیم پہ پہنچے نا تو بس اس اہدنا الصراط المستقیم کو پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، پڑھتے چلے جائیں، اتنا پڑھیں کہ اس کو زیادہ زیادہ پڑھنے کے بعد آپ ایک طرف گھوم جائیں گے۔ اگر دائیں طرف گھوم گئے تو سمجھ جائیں کہ اس میں بہتری ہے، اگر بائیں طرف گھوم گئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس میں آپ کی ناکامی ہے۔ یہ استخارہ، اور بس آگے پوری نماز نہیں پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ بھی مکمل نہیں کرنی، بس اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار۔ حضرت فرماتے تھے کہ حضرت نمبر لگاتے تھے، مجھے یاد ہے نمبر لگاتے تھے، فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے کہ استخارہ تم نے یوں کرنا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو استخارہ کا طریقہ سکھایا اور حضور نے صحابہ کو جو طریقہ سکھایا وہ تو اس طرح نہیں ہے، کسی حدیث میں بھی نہیں ہے کہ سورۃ فاتحہ کو شروع کر دیں اور اس دن بار بار پڑھتے جائیں اور اسی پر آپ ایک طرف گھوم جائیں، یہ اللہ سے مقابلہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب سنت کے خلاف ہے تو بدعت ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہے کہ نماز، ہاں یہ طریقہ خود شریعت کے خلاف ہے، اس چیز سے تو نماز واجب الادا ہے، کیونکہ آپ کو مسئلہ تو معلوم ہے نا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر جو آیات ہیں وہ ایک آیت کے بعد اگلی آیت کا پڑھنا واجب ہے، اہدنا الصراط المستقیم کے بعد فوراً اگلی آیت پڑھیں، اگر بغیر عذر کے آپ ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہیں گے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کے بعد اگلی سورت کا متصل پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور واجب کو آپ چھوڑ رہے ہیں تو نماز واجب الادا ہوگی، یہ 2 رکعت آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ پھر سب سے بڑی بات فرماتے تھے کہ نماز کے ساتھ مذاق بھی ہے، اس کی نیت ہی نہیں ہے شروع سے 2 رکعت پڑھنے کی، نیت ہی نہیں ہے۔ طریقہ کیا بتلایا کہ بس 2 رکعت کی نیت کر کے نا بس اہدنا الصراط المستقیم پہ ہی رک جائیں، اسی کو بار بار پڑھتے رہیں، بار بار کہ نماز مکمل کرنے کا ارادہ ہی نہیں ہے، تو یہ نماز کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ من گھڑت طریقے لوگوں نے اپنی طرف سے بنا دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم سنت کو نہیں پھیلائیں گے تو دنیا میں بدعت پھیلے گی، جب سنت کا نور سمٹے گا تو بدعت کا اندھیرا ہی پھیلے گا ظاہر۔ جب ہم سنت کے طریقے کو پھیلائیں گے، دنیا میں سنت کا نور پھیلے گا تو بدعت کے اندھیرے خود بخود چھٹیں گے دنیا سے۔ جب ہم ایک مصنوع طریقے کو نہیں رواج دیں گے، اس کو بیان ہی نہیں کریں گے، اس کو خود کریں گے ہی نہیں، تو بس آپ بڑے سے بڑے مجمع میں چلے جائیں، بڑے میں صاف کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دینی مراکز میں بھی اس کی اہمیت نہیں بیان کی جاتی نا، ممبروں کے اوپر علماء نے اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کسی اچھے سے اچھے دیندار آدمی کو آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہی بتلائے گا استخارے کا مطلب کہ کوئی پریشانی ہے، کوئی اہم معاملہ ہے تو اس کے اندر آپ استخارہ کروائیں، تو اول دیکھیں گے کسی اللہ والے سے کروا لیں، اگر اتنا نہیں سمجھتا تو میں یہی سمجھتے ہیں کہ کسی خاص معاملے میں، ہاں جب سالوں کے اندر کوئی پریشانی ہو، حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ استخارہ خاص معاملے کے ساتھ ہے ہی نہیں، استخارہ تو ہر وقت کرنے کی چیز ہے۔ یہ استخارے کا ذوق اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے بھائی، میں نے آپ کو تفصیل سے شروع میں بتایا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، اللہ کے قرب پانے کا بہترین نسخہ ہے۔ استخارہ ہر وقت کرنے کی چیز ہے، ہر وقت استخارہ کریں، اور استخارہ بالکل آسان ہے۔ کسی معاملے کے لیے آپ نے استخارہ کرنا ہے تو اس کا آسان سا طریقہ ہے کہ وضو کریں، 2 رکعت نفل صلاۃ استخارہ کی نیت سے، نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پہلے اللہ کی تعریف کریں، سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، آیت کریمہ پڑھیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کوئی بھی ایسے آیات یا دعائیں جن کے اندر اللہ کی تعریف کا مضمون ہے وہ پڑھیں، دعائے درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد دعائے استخارہ کر لیں، بس ٹھیک ہے۔ مصنون تو استخارہ تو اتنا ہے، کسی معاملے میں پریشانی تو اس کے لیے بھی استخارہ آپ کریں، لیکن ہمارے اکابر بزرگوں کا معمول یہ رہا کہ استخارے کو انہوں نے زندگی کا مستقل معمول بنایا۔ ان کا معمول یہ تھا کہ وہ روزانہ دعا استخارہ پڑھتے تھے،
میں اگلے دن بچوں کو بھی سمجھا رہا تھا، تخصص کے ساتھیوں کو بھی یہ سمجھا رہا تھا کہ ہمارے ہاں یہ چیز کیوں ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ استخارہ صرف فلاں کسی خاص معاملہ. اس کا تو مطلب ہے کہ زندگی میں اگر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر تو استخارہ نہیں کرنا چاہیے نا. اگر ایک آدمی کو رشتے کا معاملہ درپیش نہیں ہے، کاروبار کا کوئی معاملہ پیش نہیں ہے، تو کیا مطلب وہ استخارے کی دعا نہ پڑھے؟ بھائی استخارے کا معنی ہے اللہ سے خیر مانگنا، اللہ سے بھلائی مانگنا. جیسے میں نے اس کا ترجمہ کیا نا کہ اللہ کے در کا بھکاری بن جانا. تو یہ تو ہر وقت مانگنے کی چیز ہے. تو استخارہ کسی خاص کام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، ذہن میں رکھنا ہے. اور میں جو باتیں بتا رہا ہوں نا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یہ نہیں بیان ہوتی عام طور پہ ممبروں پہ. اور ان کو اپنے گھروں میں پہنچانا ہے، اپنے دوست احباب کی مجلس میں ان کو بیان کرنا ہے. اور آپ میں سے جن کو بیان کا درس کا موقع ملے تو اپنے بیانات میں بھی اس بات کو بیان کریں. استخارہ کسی خاص عمل کے ساتھ خاص ہے ہی نہیں. وہ تو ٹھیک ہے اس موقع پر بھی مسنون ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ استخارے کو آپ مستقل اپنی زندگی کا معمول بنائیں. روزانہ آپ فرائض کے بعد دعا کرتے ہیں، نوافل کے بعد دعا کرتے ہیں، تلاوت کے بعد دعا کرتے ہیں. ہاں جی، جب بھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو استخارے کی دعا کو آپ اپنی مستقل دعا میں شامل کریں. جیسے دعا عافیت روزانہ پڑھتے ہو، دعا استخارہ کو بھی روزانہ پڑھو. حضرت مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ ہمارے قابل میں بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو استخارے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، چاہے نتیجہ نظر آئے یا نہ آئے، یہ پکی بات ہے، اللہ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. کسی قسم کی کوئی آپ کو پریشانی ہے، آپ کو ملازمت نہیں مل رہی، آپ نے کوئی کاروبار کرنا ہے، آپ کے رشتے کا معاملہ ہے، آپ کو کوئی معاشی تنگی ہے، رزق کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، دینی پریشانی ہے یا دنیاوی پریشانی ہے، ہاں جی گھریلو کوئی پریشانی ہے، اجتماعی طور پر پریشانی ہے، آپ کو ادارہ چلا رہے ہیں، آپ کو دینی مدرسے کے حوالے سے کوئی پریشانی ہے، ہر چیز کے اندر آپ دعا استخارہ کا معمول بنائیں. اللہ تعالیٰ ہر کام میں ایسے. میں تو آپ کو الحمدللہ اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں نے تو الحمدللہ کافی عرصے سے دعا استخارہ کو اپنا مستقل معمول بنایا ہوا ہے، اور الحمدللہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دیتے ہیں، ہر کام میں اللہ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں. میں اپنے ذاتی آپ کو اپنی زندگی کی بات اپنا ذاتی معمول آپ کو بتا رہا ہوں کہ الحمدللہ میں نے آج تک کسی خاص معاملے میں استخارہ نہیں کیا، روزانہ کا معمول بنایا ہوا استخارہ الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ سارے کام خود ہی آسان فرما رہے ہیں. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ ہمارے بچوں کے سارے رشتے آسان ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے رزق کے حوالے سے کوئی تنگی میں مبتلا نہیں کریں گے. یہ دینی ادارہ ہے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہے. ایک ادارے کے منتظم کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ادارہ میں چلا رہا ہوں. یہ اس کی بڑی بدقسمتی ہے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہوگی جو منتظم یہ سمجھے کہ ادارے کو میں چلا رہا ہوں، یہ اللہ چلا رہا ہے. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدرسہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ہم اس کے خادم ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادارہ ہے، صحابہ اکرام کا ادارہ ہے، ہم تو اس کی خدمت کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا. تو الحمدللہ ظاہری طور پر بھی یہ الحمدللہ ادارے کی کامیابی کے لیے ایک بڑی چیز ہے کہ ہم نے دعا کا اہتمام کیا، اور الحمدللہ دعا استخارہ بھی مستقل معمول میں ہے. صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھتے ہیں، صلاۃ الحاجت کی دعا پڑھتے ہیں، اپنی استخارے کی دعا پڑھتے ہیں، عافیت کی دعا مستقل پڑھتے ہیں الحمدللہ. صبح و شام کی دعائیں الحمدللہ پورے مدرسے میں تمام اساتذہ اور طلبہ صبح و شام پڑھتے ہیں. تو یہ دعاؤں کی برکات ہے، تو یہ دعاؤں کی برکات ہے. دعاؤں کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی. اب وقت تھوڑا میں آخر کے اندر اب استخارے کی دعا اب تقریباً بات و سمجھ میں آ گئی نا. استخارے کی اہمیت بھی آپ کو ذہن نشین ہو گئی اور استخارے کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا. ہاں، اور یہ بھی بتلا دیا کہ استخارہ کسی خاص کام کے ساتھ مصروف ضروری نہیں ہے. استخارہ ہر وقت کرنے کی چیز ہے، ہر وقت اللہ سے مانگنے کی چیز ہے. اب استخارے کی آخر میں دعا سن لیں اور اس کا ترجمہ سن لیں اور اس کو یاد کریں. الحمدللہ بہت سے بچوں کو تو میں نے خود دعا یاد کروائی ہے. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ اساتذہ کو تو ویسے ہی یاد ہے. تو باقی جو طلبہ ہیں یا باقی جو ہمارے باہر کے ساتھی جو احباب آئے ہوئے ہیں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آج ہی استخارے کی دعا یاد کر لیں. ہاں، میں اس کے الفاظ پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ کرواتا ہوں. آپ کو اس الفاظ کے ترجمے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس دعا میں کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی طاقت ہے اس دعا کے اندر. اور ہم آج تک کتنی بڑی خیر اور بھلائی سے معلوم ہوگا کہ آج تک ہم نے دعا استخارہ مانگی نہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نے سنا دی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورہ سکھا رہے ہیں، قرآن مجید کی آیات جیسے سکھاتے ہیں. کتنی بڑی عظمت ہے اس دعا کی. تو دعا کے الفاظ سن لیں، وقت تھوڑا ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک. آپ بلکہ نا برکت کے لیے یہ الفاظ میرے ساتھ پڑھیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. یہ استخارے کی دعا ہے. آپ کو یہ دعا لمبی محسوس ہو رہی ہے، اسی ایک میں نے ایک لفظ علیحدہ پڑھایا، وگرنہ یہ مختصر سی دعا ہے اور الفاظ ملتے جلتے ہیں. آدھی دعا یاد کر لی، اگلی آدھی دعا خود بخود یاد ہو جاتی ہے. پہلے میں خیر کا لفظ ہے، اگلے الفاظ میں شر کا لفظ ہے، بس باقی الفاظ وہی ہے. اور بہت آسان ہے یہ دعا، ایک دن میں نہیں تو 2 دن میں یاد ہو جائے گی، 2 دن میں تو 3 دن میں یاد ہو جائے گی، کوئی جلدی تو نہیں ہے. آپ نے دعا یاد کرنی شروع کر دی، اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ اس دعا کے پڑھنے والوں میں آپ کا نام شامل ہو جائے گا. ہاں جی. تو حدیث کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض روایات کے اندر فقدرہ ہے، بعض میں فقدیر کا لفظ ہے. دونوں روایتیں ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ تر الفاظ روایات فقدر کے بارے میں، ٹھیک ہے. اور ثم ارزنی کا لفظ بھی ہے، بعض روایات میں ثم رزنی بھی ہے. بخاری کی 2 روایتوں میں ثم رزنی کے الفاظ ہیں، لیکن ثم ارزنی بھی ہے. مجھے اس میں سہولت ہے، اس وجہ سے میں ارزنی کا لفظ پڑھاتا ہوں بچوں کو. تو یہ دعا ہے. اب اس کا ترجمہ سن لیں. اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں آپ کے علم کے واسطے سے آپ سے خیر مانگتا ہوں، آپ کے علم کے واسطے سے آپ سے خیر مانگتا ہوں. یہ پہلا کلمہ پڑھتے ہی گویا اس کا تعلق اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات سے جڑ جاتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیا. یا اللہ مجھے کوئی پتہ نہیں، میں آپ سے خیر مانگتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، اور اے اللہ آپ کی قدرت کے واسطے سے آپ سے طاقت مانگتا ہوں. واسألک من فضلک العظیم، اور اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، آپ قدرت رکھتے ہیں میں قدرت نہیں رکھتا. وتعلم ولا اعلم، آپ جانتے میں نہیں جانتا. وانت علام الغیوب، اور آپ پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری، اے اللہ اگر آپ کے علم کے مطابق یہ کام جو میں جس کے لیے استخارہ کر رہا ہوں، یہ اگر مخصوص کسی کام کے لیے کرنا چاہتے پھر تو یہ مطلب ہے، وگرنہ یہ ہے کہ اس سے بڑا ہر کام ہوگا. یا اللہ میرے جو بھی میرا معاملہ ہے، اگر آپ کے علم کے مطابق میرے دین، میری دنیا اور میرے انجام کے لحاظ سے وعاجلی امری وعاجلی، اس وقت یا مستقبل کے حوالے سے، اے اللہ اگر ہر لحاظ سے میرے حق میں بہتری ہے تو فقدرہ لی، اس کو میرے حق میں مقدر فرما دیجئے. ویسرہ لی، اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے. ہاں ثم بارک لی فیہ، اور اللہ پھر اس میں میرے لیے برکت بھی ڈال دیجئے. اور اگر آپ کے علم کے مطابق میرے دین، میری دنیا، میرے انجام کے ہر لحاظ سے اگر اس میں خدا نخواستہ اگر بہتری نہیں ہے، شر ہے، تو فاصرفہ عنی واصرفنی عنہ، یا اللہ اس کو مجھ سے پھیر دیجیے اور مجھے اس سے بچا لیجیے. کتنی بڑی جامع دعا ہے. وقدر لی الخیر حیث کان، اور خیر جہاں بھی ہے یا اللہ اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجیے. ثم ارضنی بھی، پھر مجھے اس کے اوپر راضی بھی فرما دیجیے، مجھے اس پر مطمئن فرما دیجیے. اب آپ نے یہ دعا کا ترجمہ سنا تو کتنا لطف ہے آپ کو، کتنی پیاری دعا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک ایک دعا ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. مسنون دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، لیکن ان دعاؤں کے اندر بعض دعاؤں کی بڑی خاص اہمیت ہے. جیسے دعائے عافیت ہے تو اسی طریقے سے یہ دعائے استخارہ ہے. دعائے عافیت کے بارے میں تو الحمدللہ ہمارے ابا جی نے پورے ملک میں تحریک چلائی، ماشاءاللہ اب تو کتابچہ بھی اس کا چھپ گیا، اور بے شمار بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں کے عمل میں یہ دعائے عافیت آ گئی ہے الحمدللہ. ہاں تو اس طریقے سے یہ دعائے استخارہ کو بھی آپ عام کریں انشاءاللہ. ہماری جو زندگی کا مشن ہے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کو پھیلانا، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچانا، اس کو آپ اپنی زندگی کا مشن بنائیں، اپنی زندگی کا اہم منصوبہ بنائیں. اس کو کرتے نہیں ہے سارے انشاءاللہ. تو یہ آج سے دعائے استخارہ شروع کر دیں سارے. بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ساتھی یہ ذمہ لے لے، دعا خود یاد کرنی ہے، اور ہر ساتھی اپنے ذمہ 10 ساتھیوں کو ذمہ لے لے.
کہ میں نے 10 بندوں کو یہ دعا سکھانی ہے، پھر ہر ایک سے آگے وعدہ لیں کہ آپ میں سے ہر ایک نے آگے 10 بندوں کو یہ دعا سکھانی ہے، تو کتنا بڑا سلسلہ ہو جائے گا اور آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ اور کتنی بڑی خیر آپ کے مقدر میں ہو جائے گی، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو یہ نیت کرتے ہیں سارے ساتھی انشاءاللہ، یہ دعائے استخارہ پڑھیں ہاں، اور مستقل معاملہ، اور اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں، جیسے بھی میں نے آپ کو ترجمہ سنایا، ٹھیک ہے، ہر لفظ کا ترجمہ آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے، جب ترجمہ ذہن میں رکھ کے آپ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات زیادہ سے زیادہ آپ کو ملے گی۔ اور آخر کے اندر ایک اعلان ہے کہ ابھی بیان سے تھوڑی دیر پہلے ایک انتہائی افسوسناک خبر ملی ہے کہ ہمارے وفاق المدارس العالمیہ کے صدر اور ختم نبوت کے عالمی امیر اور جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کے محترم حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ کئی دنوں سے حضرت بیمار تھے، علیل تھے، ان کی وفات کی اطلاع آئی ہے۔ ان کے لیے سارے ساتھی دل سے دعا کریں، ان کے لیے سارے ثواب کا اہتمام بھی کریں۔ حضرت ہمارے بہت بڑا قیمتی اثاثہ تھے، ہمارے بزرگوں کی یادگار تھے۔ حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمہ اللہ کے خاص شاگرد تھے اور ان کے ادارے کے شیخ الحدیث بھی تھے اور محتمم بھی تھے، پوری دنیا میں ان کا فیض ہے اس وقت۔ تو ہمارے اکابر جو ہے یہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمارے لیے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہیں۔ جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں تو ان کا فیض دنیا میں اس طریقے سے پھیلا ہوتا ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں تو پھر قدر آتی ہے۔ ہاں، ان کے علاوہ اور بھی ہمارے بہت سے بزرگ ہیں جو اس وقت ٹمٹماتے چراغ ہیں۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی عمر رفیع عثمانی صاحب، وہ بھی کافی عرصے سے علیل ہیں اور اسباق کا سلسلہ بھی انہوں نے ختم فرما دیا ہے۔ عمر کا بھی تقاضا ہے، ان کے لیے صحت کے لیے دعا کریں، ہر ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں، اور جو ہمارے بزرگ حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر دائر سلامت رکھے، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔